فنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهداية وناشر الفرقان وعلى من تبعهم بالإيمان والإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. گرامی قدر سامعین، عزیز دوستو، محترم اور مکرم معززین علاقہ، ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر ایک نسبت کے ساتھ جمع کر دیا، اور وہ نسبت کو دنیاوی ایسی نسبت نہیں جس نسبت پر دنیا والے فخر کرتے ہیں. الحمدللہ ہم اور آپ آج جس نسبت کے ساتھ یہاں جمع ہیں وہ قرآن مجید کی نسبت ہے
قرآن کی اس ادارے کے ساتھ وہ نسبت، وہ تعلق جس پر کائنات کے اندر، پوری کائنات میں انسان کی حیثیت، مرتبہ اور مقام متعین کرتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت کی بابرکت کلام قرآن مجید، دنیا میں اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں جس کو یہ قرآن مجید نصیب فرمایا وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین ہستی ہے۔ اب دیکھیں جتنی اہم ترین چیز ہوتی ہے وہ اتنی اہم ترین آدمی کو دی جاتی ہے۔ اگر کوئی اہم ترین لیٹر ہوگا تو وہاں پر دیکھا جائے گا اس پوری مجلس میں ذمہ دار ترین آدمی کون ہے، اس پورے پیغام کو پہنچانے کی صلاحیت، قوت اور طاقت رکھتا کون ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء پر میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور آپ کو یہ پورا قرآن مجید امانتاً آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ اب دیکھیں اللہ پوری کائنات میں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرتا ہے، اور انتخاب کے بعد اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت نصیب فرمائی۔ اس لیے یہ اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا مجھے اور آپ کو اس لیے ادراک نہیں، اس لیے احساس نہیں کہ ہمیں آپ کو اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ اب دیکھیں آج ہم یہاں ذکر کر رہے تھے لا الہ الا اللہ، یہ ایسا بھاری جملہ ہے، ایک آدمی صدیوں تک گناہ کرتا رہے، صدیوں تک گناہ کرتا رہے، ایک دفعہ اگر اس کو دل کی صداقت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اس کو ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزہ کر دیتا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی ہے۔ یہ نعمت در حقیقت اللہ اس کو دیتا ہے جو نعمت کی قدر کرتا ہے، یہ نعمت اس کو ملتی ہے جو نعمت کی قدر کرتا ہے۔ اور نعمت کی قدر آپ دیکھیں، اس نعمت کی قدر حضرت ابو بکر نے کی، اس نعمت کی قدر حضرت عمر نے کی، اس نعمت کی قدر بدر والوں نے کی، احد والوں نے کی، حنین والوں نے کی، تبوک والوں نے کی، اور اس انداز میں کی کہ حاملین علی العرش، پوری کائنات کے اندر سید الملائکہ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سارے فرشتوں کے سردار ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا آپ کی بھی کوئی خواہش ہے، آپ کی بھی کوئی خواہش ہے؟ فرشتہ ہے، خواہشات سے پاک ہے، لیکن ایک خواہش جبریل کی بھی تھی، ایک خواہش جبریل کی بھی تھی۔ کہنے لگے ہاں ایک خواہش تھی، کاش میں جبریل نہ ہوتا میں ابو بکر ہوتا، کاش میں جبریل نہ ہوتا۔ سید الملائکہ کہتے ہیں حاملین علی العرش، جنہوں نے اللہ رب العزت کا یہ عرش اٹھایا ہوا ہے 4 فرشتے ہیں، اور ایک فرشتے کی قوت اور طاقت کا یہ عالم ہے، اس کان سے لے کر کندھے تک کا جو فاصلہ ہے 700 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 700 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اجازت دی میں ان لوگوں کی حیثیت اور مرتبے کو بیان کروں۔ ایک فرشتہ قوت اور طاقت کے لحاظ سے، قد و قامت اور جسامت کے لحاظ سے جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، 4 فرشتے جنہوں نے عرش معلیٰ کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر اللہ کی 4 صفات پوری کائنات کو اٹھا کر رکھا ہوا ہے،
پوری 4 صفات کے ذریعے سے پوری کائنات چل رہی ہے۔ ابداع ہے، خلق ہے، تدبیر ہے، تدلی ہے۔ ایک صفت کا ایک فرشتے کے ساتھ تعلق ہے، ہر ایک صفت کا حاملین علی العرش میں سے ہر ایک فرشتے کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ فرشتے کائنات کے اندر کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور کردار کیا ادا کرتے ہیں؟ کردار کیا ادا کرتے ہیں؟ جنہوں نے فرشتوں نے اس کا عرش کو اٹھایا ہوا، حولان علی العرش، وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد اللہ کے حضور وہاں پر طواف کر رہے ہیں۔ پھر ملائے اعلیٰ کے فرشتے اور حاملین علی العرش، پھر اس کے بعد جنت المعلیٰ کے فرشتے، پھر سارے جنتوں کے فرشتے، پھر پوری کائنات کے فرشتے، یہ سارے کام کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آج مجھے اور آپ کو اپنی حیثیت، مرتبے اور مقام کا نہیں پتہ۔ وہ فرشتے جو اتنی قوتیں اور طاقتیں رکھتے ہیں، قرآن مجید ان کی تسبیح کو بیان کرنے کے بعد ان کے مقاصد کو بیان کرتا ہے، ان کے مقاصد کو بیان کرتا ہے، اور مقاصد کے بیان کے اعتبار سے کہتا ہے ان لوگوں کا کام کیا ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اتنا کام کرنے کے بعد سارے فرشتے کہتے کیا ہیں؟ یستغفرون للذین آمنوا، میرے اور آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں میرے اور آپ کے لیے ساری کائنات، اب دیکھیں میں اور آپ، میرے اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اس امت میں آنے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی، اس امت میں آنے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی، اور ہر نبی نے یہ دعا کی، کاش اللہ مجھے اس آخری امت کا حصہ بنا دے۔ میں اور آپ نے کیا درخواست کی؟ صرف ایک نبی کی درخواست کو اللہ نے قبول کیا، وہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے ان کی درخواست کو قبول کیا، قیامت کے دن وہ تشریف لائیں گے، بحیثیت نبی کے نہیں، بحیثیت امتی کی تشریف لائیں گے، قیامت کے قریب آئیں گے، اور آ کر اسی قرآن مجید کے نظام کو غالب کریں گے۔ دنیا کے اندر ساری دنیا میں ظلم قائم ہو چکا ہوگا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ کر ساری دنیا میں دوبارہ عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے، اور اسی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے نافذ کریں گے، بحیثیت امتی کے آئیں گے۔ اور کہتے ہیں جب وہاں پر آئیں گے امام مہدی، وہاں پر نماز پڑھا رہے ہوں گے، پیچھے ہوں گے، ان کے کندھوں پر یہ ہاتھ رکھے کریں گے، نہیں نہیں نماز آپ پڑھائیں، کیوں؟ میں بحیثیت امتی کے آیا ہوں، بحیثیت نبی کے نہیں آیا۔ اور امام مہدی وہاں نماز پڑھائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا اس امت میں آنے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی، اس امت میں آنے کے لیے انبیاء نے بھی دعائیں کی۔ اور دیکھیں جو آدمی جتنی قدر کرتا ہے دنیا کے اندر، جتنی کسی نعمت کی قدر کرتا ہے، اللہ وہ نعمت اس کے خاندان میں، اس کے گھر میں، اس کے ماحول میں اس نعمت کو واپس لوٹا دیتے ہیں، اور جو ناقدری کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے وہ نعمت لے لیتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ قرآن مجید کی نعمت کی قدر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو وہ نعمت نصیب فرماتے ہیں، اور جو اہل قرآن کی قدر کرتا ہے، صاحب قرآن کی قدر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ساتھ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا ایک بچہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو کھڑا کریں گے، اور فرمایا گیا کہ تو نے قرآن مجید کو حفظ کیا، تو نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اور حکم ہوگا تو اپنے خاندان کے ان 10 آدمیوں کی سفارش کر جو تیرے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ قرآن والوں کے ساتھ محبت یہ اتنا بڑا علم ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، وقت نہیں دے رہے ہیں، صرف قرآن والوں سے محبت کر رہے ہیں، قرآن والوں کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت اس بنیاد پر اس حافظ قرآن کو کہیں گے تو سفارش کر، جو تیرا ماما، جو تیرا چچا، جو تیرا تایا، جو تیرا خالو، جو تیرا بھائی، جو تیری بہن، جو تیرا عزیز اور اقارب تیرے ساتھ محبت کیا کرتا تھا، تعلق رکھا کرتا تھا، جاتے جاتے تیرے جیب میں کسی نے 50 ڈال دیا،
کسی نے 100 دے دیا، کسی نے 20 روپے دے دیے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ قرآن کی تعلیم کے لیے جا رہا ہے، اس کا دل خوش ہوا، اس کا دل خوش ہوا، آپ نے اپنے بچے کی قدر کی، اس کے دل کو خوش کر دیا، وہ قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اور فرمایا اللہ نے اس کا کتنا بڑا مرتبہ اور مقام بلند کر دیا۔ گھر سے صدر نکلتا ہے، اس کو یہ اعزاز نہیں، وائٹ ہاؤس سے ساری دنیا کا بڑا نکلتا ہے، اس کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، فرمایا جو آدمی قرآن پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، گھر سے باہر قدم اٹھاتا ہے، بڑی توجہ کی بات ہے، میری طرف توجہ کریں، گھر سے باہر قدم نکالتا ہے، قدم جب زمین پر رکھتا ہے، حضور نے فرمایا اس کا قدم زمین پر نہیں ٹکتا، اس کا قدم فرشتے اپنے پروں کے نیچے لے لیتے ہیں، فرشتوں کے پر نیچے ہوتے ہیں، طالب علم کا قدم اس کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں، جب ایک فقہ سیکھنے والا گھر سے نکلتا ہے، مفتی صاحب کی کلاس میں آتا ہے، ترجمہ سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اب اس کی حیثیت ڈاکٹر کی نہیں ہے، اب اس کی حیثیت انجینئر کی نہیں ہے، اب اس کی حیثیت ملازمت کی نہیں ہے، اب اس کی حیثیت اللہ رب العزت کے پاک کلام کو حاصل کرنے والے طالب علم کی ہے۔ سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قدم گھر سے باہر نکلتا ہے، فرشتے اپنے نورانی پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اس نے اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے قدم اٹھایا۔ یہ وعدہ شکاگو یونیورسٹی کے طالب علم کے ساتھ نہیں ہے، یہ وعدہ آکسفورڈ والوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ وعدہ کیڈٹ کالج والوں کے ساتھ نہیں ہے، دنیا کے کسی اداروں میں جانے والے آدمی کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے، یہ وعدہ واحد اس آدمی کے ساتھ ہے جو محمد الرسول اللہ کی یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی میں داخل لیتا ہے، داخلہ لینے کے ساتھ ہی اللہ کے ہاں اس کی حیثیت، مرتبہ اور مقام تبدیل ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن کسی ایسے آدمی کو نہیں کہا جائے گا جو اسپیشلسٹ ہے کہ تو اٹھ کے سفارش کر، تیری تنخواہ بہت زیادہ تھی، تو نے فلاں کام کیا تھا، فرمایا نہیں، اس کو یہ وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ کس کو ہے؟ حافظ قرآن کو کھڑا کیا جائے گا۔ حضرت مفتی صاحب منتصر علی کے مدرسے میں اس بچے نے قرآن مجید حفظ کیا، اس کو کھڑا کیا جائے گا اور حکم ہوگا تو ایسے لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ بڑی توجہ کی بات ہے، باتیں بات میں کرنا، اگر باتیں کرنی تھی تو پھر یہاں مزہ نہیں آتا مجلس میں آنے کا، اتنی اہم ترین مجلس ہے، اس میں اگر آ کر آپ نے باتیں کرنی ہیں تو پھر مزہ نہیں آتا، تھوڑی سی دیر آدھا پونا گھنٹہ یہ پوری مجلس لگے گی، پھر ختم ہو جائے گی۔ تو اس پوری مجلس میں اتنا ہم توجہ کے ساتھ بیٹھے، دیکھیں ربیع الاول کا مہینہ ہے، قرآن مجید کی مجلس ہے اور محفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس وقت اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو کوئی ایسی بات نصیب فرما دی جس کی بنیاد پر میری اور آپ کی نجات ہو جائے، سن کر ہم عمل کی زندگی کے اعتبار سے آگے بڑھنا شروع ہو جائیں، شاید اللہ مجھے اور آپ کو اس کی بنیاد پر بخشش نصیب فرما دے۔ اللہ تو یہ دیکھتا ہے اس آدمی کے قلب کی کیفیت کیا ہے۔ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ، ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ جس نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے، ساری دنیا پر حکومت کی ہے، جب دنیا سے گئی تو خواب میں ایک اپنی محبت کرنے والی کو آئی تو پوچھا تیرا کیا معاملہ ہوا، اللہ کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہوا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو نے نہر زبیدہ بنائی تھی حاجیوں کے پانی کے لیے، کہنے لگی اس کی تو بات ہی نہیں پوچھا، پتہ چلا کہ وہ بنائی ہے، کہنے لگے قوم کا پیسہ تھا تو نے قوم پر لگا دیا تو کون سا کام کیا، قومی پیسہ تھا تو نے قوم پر لگا دیا تو کیا کام کیا۔ آج تو حکمران کہتے ہیں جو قوم کا پیسہ ہے ہم اپنے اوپر لگائیں گے، اپنے اوپر لگائیں گے، قوم پر لگانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وہ ایسے لوگ تھے، ہارون الرشید روز 200 نفل بھی پڑھا کرتے تھے، 200 نفل بھی پڑھا کرتے تھے، ساری دنیا پر حکومت بھی قائم کی تھی۔ اور زبیدہ جس نے مکہ میں آج جائیں، اب تو ان مکہ نے جو نہر بنی ہوئی ہے اس کو بھی خشک کر دیا۔ آج الحمدللہ مسلمان ہم ایسے ہیں جہاں جہاں نہریں ہیں، کنویں ہیں، ہم نے ایسی لڑائیاں لڑی ہیں، سارے پانی ہم نے خشک کر دیے، سارے پانی خشک کر دیے۔ اللہ کی ہر نعمت کی ہم نے خوب استحکام کے ساتھ ناقدری کی ہے۔ زبیدہ سے پوچھا
زبیدہ سے پوچھا تیرا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما دی۔ فرمایا نہر کی بنیاد پر؟ فرمایا نہیں، ایک دفعہ میں کھانا کھا رہی تھی، بڑی توجہ کی بات ہے، میں کھانا کھا رہی تھی، کھانا کھاتے ہوئے میرے ہاتھ میں لقمہ تھا، اذان ہوئی، اذان کی آواز میرے کان میں پڑی تو میرا سر سے دوپٹہ نیچے سرک گیا تھا، تو میں نے وہ لقمہ رکھا، پہلے دوپٹہ کیا، اللہ اکبر کی عظمت میں نے قائم کی، اس کی بنیاد پر میں نے پھر لقمہ اٹھا کر کھایا۔ اللہ نے فرمایا زبیدہ اس بنیاد پر میں نے تیری بخشش کر دی۔ اللہ تو وہ ذات ہے، آپ اگر یہاں ادارے میں آتے ہیں، دیکھیں اللہ والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، یقین جانیے آپ کے اس علاقے میں آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں۔ آپ سوئے ہوتے ہیں، مفتی صاحب الحمدللہ سحری میں اٹھ کر آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ نعمت عظیمہ نصیب فرمائی ہے کہ ہر وقت یہاں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کی آواز، کبھی فقہ کی کلاس، کبھی ترجمہ کی کلاس، کبھی ناظری کی کلاس، کبھی حفظ کی کلاس، کبھی دراساتی دینیہ کی کلاس، ہر وقت اس کیفیت میں ہیں۔ بڑے ہیں وہ بھی علم حاصل کریں، چھوٹے ہیں وہ بھی علم حاصل کریں، ہر طبقہ زندگی کسی طرح دین پر آ جائے۔ ایسا شخص اتنی طلب اور طرب کے ساتھ ہر وقت کردار ادا کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس نعمت کی قدر نصیب فرمائے، اور یہ جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ نعمت نصیب فرمائی ہے، ایمان کی نعمت، قرآن مجید کی نعمت، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی بھی حفاظت نصیب فرمائے، تاکہ ہم اس کو دنیا سے لے کر قبر تک، آخر تک ہم اس اپنی تمام نعمتوں کو لے کر آگے چلیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی خوش قسمتی ہے، اللہ نے ہمیں وہ نعمت نصیب فرمائی ہے، وہ نبی نصیب فرمائے ہیں جس نبی نے ہر وقت امت کو یاد کیا۔ آج وہ امت نبی کو بھول گئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہر وقت اپنے نبی کے اتباع شریعت کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔